بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید اب سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ گولڈ نیکسٹ کس طرح موو کر سکتا ہے، اور ایک دفعہ تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھیں گے کہ ابھی تک گولڈ نے کس طرح کی موومنٹ لی ہے اور آگے آنے والے وقت میں کس طرح موو کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ایک واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ ایک میسیج ہمارے ساتھ ڈراپ کر دیں ان باکس میں، اور اس کے علاوہ آپ نیچے ایک لنک کے تھرو اکاؤنٹ اپنا کریٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کی کریشن میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں گے۔ اکاؤنٹ کی کریشن سے لے کر اکاؤنٹ کی ٹریڈنگ تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ آگے آنے والی نیوز کس طرح کی ہیں اور مارکیٹ پہ کیا ایفیکٹ کر سکتی ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جے پی وائی کی جو نیوز ہیں وہ مارکیٹ کو پورے کا پورا ایفیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو جو بینک آف جاپان نے ڈیسیژن لیا اپنی مانیٹری پالیسی کے اوپر، اس نے ایک دفعہ مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا، اور جے پی وائی اور یو ایس ڈی میں آپ کو یو ایس ڈی میں خاص طور پہ بہت بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی، اور یو ایس ڈی اتنی تیزی سے گرا کہ اس نے اپنے 3 سے 4 لیول مسلسل توڑ دیے۔ اب آگے آنے والی نیوز پہ اگر نظر ڈالیں کہ آگے آج کون سی نیوز ہیں، تو ان میں جو مین نیوز آئیں گی وہ ابھی تک یو ایس ڈی کی کوئی خاص نہیں ہے، صرف ایک کنزیومر کانفیڈنس ہے۔ کنزیومر کانفیڈنس کی ایک نیوز آ رہی ہے، اور یہ آئے گی تقریباً 8 بجے کے قریب۔ 8 بجے ایک خاص نیوز ہے کنزیومر کانفیڈنس کی، تو یو ایس ڈی جون سا وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیٹ کی نیوز ہے، سی پی آئی ہے کیٹ کی، اور اس کے بعد سی پی آئی ایئر اینڈ ایئر بیسس پہ ہے، ٹرمڈ سی پی آئی ہے، ایئر اینڈ ایئر بیسس پر کامن سی پی آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کینیڈا کا ایفیکٹ یونٹ اس پہ یو ایس ڈی پہ آتا ہے، کیونکہ یہ دونوں پاس پاس ہیں، تو اس کی اکانومی اور اس کی اکانومی سے ایک دوسرے کی اکانومی ہلکی پھلکی افیکٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے آج ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کیڈ کو، تو کیڈ کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اس کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی آ رہا ہے یو ایس ٹی کا، یہ تقریباً آئے گا آپ کا 6:30 بجے کے قریب۔ تو 6:30 بجے یہ نیوز اور اس کے بعد 8 بجے آنے والی نیوز ایک دفعہ مارکیٹ میں اپنا نیا ٹرینڈ بنا سکتی ہیں، تو اس کو لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ اب نیوز اور آپ کا آنے والے وقت میں کیا ایفیکٹ آئے گا۔ اب ایک نظر ہم گولڈ کو دیکھتے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی تھی ایک بہت بڑی ویک نظر آتی ہوئی، کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی ویک بنا رہا تھا گولڈ، لیکن آج یہ ویک جون سی ہے وہ شرنک ہو گئی، کم ہو گئی۔ لیکن اب مارکیٹ کے پاس اگر آپ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ اوپر والی سائڈ پہ مارکیٹ کو یہ جو ریزسٹنس کا سامنا ہے 1825 کی، یہ ریزسٹنس مارکیٹ کے لیے مین ریزسٹنس ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پریویس دیکھیں تو یہ والے منتھ میں، اس منتھ میں، اس منتھ میں اور اس منتھ میں، یہ منتھ بنتے ہیں 2022 کے، اور یہ مئی سے لے کے جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، اور یہ دسمبر تھا 2022 کا۔ اب ان مہینوں میں اگر دیکھیں تو مارکیٹ آپ کی اسی ایک پوائنٹ کو آگے پیچھے گھومی ہے۔ یہاں سے 1830 سے مارکیٹ جون سے مسلسل ریجیکٹ ہوئی ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، مسلسل 7 مہینے مارکیٹ جون سی ہے اس ایک پوائنٹ سے رجسٹ ہوتی رہی ہے۔ صرف ایک دفعہ اس نے ویک بنائی ہے تقریباً 1860 کے قریب، لیکن عمومی طور پہ مارکیٹ یہاں پہ رجسٹ ہوتی رہی ہے۔ تو 1830 کے لیول کو اگر آپ ریزسٹنس مان لیتے ہیں، مین ریزسٹنس کو، تو اس سے نیچے جون سی ہمارے گولڈ وہ سیل میں ہے۔ اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر گولڈ جون سا وہ بائی میں چلا جائے گا۔ یہ منتھلی ویو ہے ہمارا، کہ اگر 1830 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر ہم بائی والی سائڈ پہ جائیں گے، اگر 1830 سے نیچے مارکیٹ آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر ہم سیل والی سائڈ پہ رہیں گے زیادہ تر۔ اب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں اپنے ویکلی ویو کے اوپر، کہ ویک میں مارکیٹ کس طرح پرفارم کر سکتی ہے۔ پچھلے ویک میں بھی جو مارکیٹ رجسٹ ہوئی تھی وہ اسی ایک پوائنٹ سے رجسٹ ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ یہ جو آپ کی کینڈل بنتی نظر آ رہی ہے، ڈوجی کینڈل بنی تھی۔ اب اس ویک میں یہ جو کینڈل بنتی نظر آ رہی ہے وہ بلش انگلفنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ کینڈل آپ کی بلش انگلفنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے امید ہے کہ مارکیٹ یہ ریزسٹنس ایریا
اپنا کراس نہیں کر پائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے یہیں سے رجسٹ ہو کے واپس آ جائے۔ تو منتھلی ویو پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریزسٹنس ایریا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ ریزسٹنس ایریا بنا ہوا ہے یہاں تک ابھی تک، اور یہ جہاں سے مارکیٹ رجسٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اب ہم اگر تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ جائیں اور اپنے ڈیلی ویو کی طرف دیکھیں، تو ڈیلی ویو کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سٹوری آپ کو دکھائے گی، کیونکہ کل جو یہ آپ کی کینڈل بنی ہے یہاں پہ، یہ بہت بڑی اس نے اچھی کینڈل بنائی ہے، مربوزہ کینڈل ٹائپ بنائی ہے، جس میں اوپر اور نیچے ویک جون سی وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کے اوپر جون سا ایریا ہے وہ ریزسٹنس ایریا بھی ہے۔ اس سے بالکل تھوڑا سا اوپر دیکھ لیں، یہ ریزسٹنس ایریا بھی ساتھ ہی ہے۔ تو اب مارکیٹ آج جو بنا رہی ہے یہ اپنے نیگیٹو کینڈل بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اس ایریا کو ریزسٹنس مان لیں، جیسے میں مسلسل پیچھے آپ کو کلیئر کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ایریا جون سا ہے وہ آپ کا ریزسٹنس ایریا بنتا ہوا ہے 1824۔ تو 1824 کو اگر ہم اپنا سٹاپ لاس مان لیں، یا 1826 کو آپ اپنا سٹاپ لاس رکھیں، تقریباً آپ 1826 کو سٹاپ لاس رکھیے گا، اور یہاں پہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو مارکیٹ یہاں سے نیچے کی طرف آ سکتی ہے، اور تک کم از کم اس کینڈل کے مڈ تک مارکیٹ کو آنا چاہیے، اور یہ ایریا تقریباً 1800 کا بنتا ہے کہ مارکیٹ اگر یہیں سے ریزسٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ سے، اگر آپ ریزسٹنس لیتے ہیں تو مارکیٹ آپ کی 1800 تک آ سکتی ہے 1826 سے۔ اب ہم دوسرا ویو دیکھتے ہیں، اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر جاتی ہے، یہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے، یہاں پہ ہم نے اپنا یہ ایریا جون سا وہ سٹاپ لاس بنایا اس ایریا کو، اور یہ ہمارا ٹی پی ہے کہ یہاں پہ ہم نے ٹارگٹ پرائس لے کے نکل جانا ہے، یہ ہماری نیکسٹ موومنٹ ہوگی اگر ہم ڈاؤن سائڈ پہ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے اپ سائڈ پہ جاتے ہیں، اپ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، یہاں سے مارکیٹ ریورس ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم بائی کرتے ہیں، تو ہمارا جو پہلا ٹارگٹ پرائس ہوگا وہ 1824 ہوگا۔ یہاں سے جو ہم اپنا وہ ٹارگٹ لیں گے وہ 1824 کا لیں گے۔ آپ 1824 پہ ٹارگٹ لیں، اور یہاں پہ جو آپ اس کو سٹاپ کریں گے وہ تقریباً 1810 کے اوپر سٹاپ کے ساتھ جائیں گے، کہ 1810 کا آپ سٹاپ لاس لیں یہاں پہ، اور اس کے بعد اپ سائڈ پہ اپنا ٹی پی لیں 1824 کا، تو یہ آپ کی نیکسٹ موومنٹ بائنگ کی بن سکتی ہے۔ لیکن اپ سائڈ پہ چونکہ مارکیٹ آج رجسٹ ہو رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، تو آپ یہاں سے ابھی سیل کال میں ہی رہیے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ آپ کی 1800 کو ٹچ کر جائے۔ یہ ہمارا آج کا ویو ہوگا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کی کس طرح چلے گی 15 منٹ کے اندر، اور ابھی تک کیا اپنا ٹرینڈ دے رہی ہے۔ تو ہم 15 منٹ پہ چلتے ہیں اس کو۔ اب 15 منٹ کے اوپر مارکیٹ جون سی مسلسل نیچے کے لیول توڑ رہی ہے، یہاں سے توڑنی شروع ہوئی ہے اور مسلسل نیچے کے لیول توڑتی آ رہی ہے، اوپر کی طرف لیول نہیں توڑ رہی۔ 1813.40 تک مارکیٹ اس وقت موو کر رہی ہے آپ کی اس کرنٹ ٹائم تک، یہ تقریباً 10 بجے ہیں کرنٹ ٹائم تک۔ تو اوپر والی سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو پھر مارکیٹ آپ کی نیچے آپ کو 1800 دکھا سکتی ہے، اور آپ کا جو ریزسٹنس لیول ہوگا وہ آج کا ہائی ہوگا، اور آج جو مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے وہ تقریباً 1819 کا لگایا ہے۔ تو آپ یہ والا ہائی رکھیے گا، یہ والا ہائی 1818.50 کا، تو 1819 کے سٹاپ لاس کے ساتھ اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے، تو آپ کو یہ 1800 دکھا سکتا ہے۔ تو یہاں سے لے کر 1800 تک کی ہم ایک ٹریڈ یہاں پہ لے سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے، آمین۔